وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک اور قابض ہے. درود السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ نے میری آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا. گزشتہ سے پیوستہ ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارکان اسلام بتلائے ہیں. اس کا پہلا رکن جو ہے شہادتین میں سے پہلی شہادت اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کلمہ تشہد اشہد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ جو پہلا رکن ہے اس کا پہلا حصہ
اس کے دو نکات پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے بیان کیے ہیں کہ ایک اس کلمہ کا معنی کیا ہے اور دوسرا یہ کن تناظر میں ہمیں پیش کیا گیا تھا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اگر ہم اس کے معنی و مفہوم کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے، اپنے عقائد اور نظریات اس کے مطابق نہیں بناتے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ اور اگر بعین ہی اگر ہمیں یہ کلمہ سمجھ آ گیا، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، اللہ پر ایمان اگر ہمارا بالکل کلمے کے مطابق ہوا تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ دو نکات آج کے خطبہ میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، توحید لفظ بولا جاتا ہے، توحید اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں چیزیں دی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ توحید یعنی کلمہ کے پہلے حصے کا صحیح مفہوم کہاں سے ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات خود کتاب اللہ کی ہے۔ آپ ہر خطبہ میں خطبہ سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجہ میں ہر خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر احسن الحدیث کتاب اللہ۔ لوگوں بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز ہم لیں گے سنت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کے افعال، آپ کے عمل۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطبہ میں کہ دنیا میں بڑے طریقے ہیں، رواج ہیں، انداز ہیں، رسومات ہیں، ان میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم توحید کو سمجھیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول، کوئی ایسا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہمیں اس کی رہنمائی نہ ملتی ہو، تو تیسرا ہے اجماع امت۔ یہ توحید کے مصادر ہیں سمجھنے کے لیے، بڑا آسان اور بڑا شارٹ کٹ حل ہے اس کا۔ تو کلمہ طیبہ جس تناظر میں نازل ہوا وہ ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے خطبہ میں عرض کی تھی کہ جس تناظر میں نازل ہوا اس میں پہلے رد تھا، لا الہ الا اللہ، لا منال الزہبل، اور یہ دیوتیاں، یہ جنات اور یہ فرشتے اور وقت سوا یعوب یعوس نصر جتنے بھی ان کے الہ تھے، فرمایا یہ سب رد ہیں، لا الہ یہ الہ نہیں ہے الا اللہ مگر ایک اللہ۔ تو اب یہ جو ضد ہے توحید کی، شرک، اگر آپ غور کریں کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، قیام میں کھڑے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے عہد کر رہے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر ہم تشہد میں ہیں، یعنی ابتدا قیام ہے اور اختتام تشہد ہے۔ تو ہم آغاز کیا کرتے ہیں؟ التحیۃ للہ، میرا تحیہ ارادہ، جس کی ہم ترجمہ کرتے ہیں میری قولی عبادتیں یعنی زبان سے بولنے والی، میری فعلی عبادتیں یعنی میں جو کام کروں گا، میری مالی عبادتیں یعنی جو میں کما کے خرچ کروں گا، اور میری جو جسمانی عبادتیں ہیں قولی، فعلی، عملی، بدنی، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ توحید ہے جس کو ہم نماز میں دہراتے ہیں، آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا قومہ اور نماز کا سجدہ یعنی کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ لائق ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ سجدہ تعظیم ہے نا، کوئی عبادت کا سجدہ تو نہیں ہے۔ تو گویا
تعظیمن بھی نہیں ایسے کیا جا سکتا. ایک ہی ذات کے آگے کریں گے. عبادات میں روزہ ہے اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, طواف اللہ کے لیے, دعائیں اللہ کے لیے. یہ دعا بھی عبادت ہے, تو یہ ہم اللہ سے مانگیں گے. اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے, نذر و نیاز ہے صرف اللہ کے لیے. تو اللہ کے سوا نہ کسی زندہ کے لیے, نہ کسی فوت شدہ کے لیے, نہ کسی اعلیٰ کے لیے, نہ کسی ادنا کے لیے, صرف ایک اللہ کے لیے عبادت ہے. یہی کلمے کا تناظر تھا. لات منات عزا حبل اور باقی جتنے بھی تمہارے الہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. تو اگر اس کی ضد بن جائے ہم اللہ کے لیے بھی جھکیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی جھکیں تو یہ شرک ہے. یہ کلمے کے مفہوم کو بگاڑ دیا. یہ اس میں آمیزش کرتی ہے. میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھی خرچ کروں اور دوسرے کی رضا کے لیے بھی خرچ کروں, اللہ کے خوف سے بھی خرچ کروں, اور یہ سمجھوں کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی نقصان دے دے گا اگر میں نے یہ دن یا یہ کام یا یہ وقت میں خرچ نہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اللہ کی ذات, اللہ کا حق کے عبادت میں دوسری اس کی مخلوق کو شامل کر دیا. اللہ خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے. یہ ہے عبادت جس کا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور اگر اس سے ہٹ جائیں تو یہ پھر ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اور کلمے کے مفہوم کو بگاڑ دیا. اللہ کی صفت ہے علام الغیوب, علیم بذات الصدور. اللہ کا علم لامحدود ہے. یہ وہ باتیں ہیں اگر کوئی بچہ اردو پڑھنے والا ہے تو اس کے ذہن میں بھی اس جملوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ سینے کے راز تلک جانتا ہے, اور اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ محدود نہیں ہے, اللہ محدود ہے. درختوں میں پتے ہلتے ہیں, ہم تو اسے گن نہیں سکتے, وہ ہر پتا بھی رب کے حکم سے ہلتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے. پتھروں کے اندر کیڑے پلنے والے ہیں تو اللہ کے علم میں ہے. یہ ہے اللہ کا علم. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے جیسا علم اللہ کی مخلوق میں بھی کسی کے پاس ہے, چاہے وہ نبی ہے, کوئی بھی طبقہ ہے, اللہ کی مخلوق میں سے اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے, تو اس نے اللہ کے علم میں انسانوں کو شمار کر دیا, اس کی مخلوق کو شمار کر دیا. یہ کلمے کے منافی ہے, بالکل ضد ہے, یہ کراس ہے. آپ دیکھیں میرا اور آپ کا علم ہے ذرائع کا محتاج. ایسے ہی ہے, اگر میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھیں ہیں تو میں پھر دیکھوں گا, آنکھوں کا محتاج ہوں. اگر اس دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو پھر بھی میں اس کو جاننے کے لیے ذرائع کا محتاج ہوں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہی بات سورہ الاخلاص کے اندر اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اور اللہ کا علم ذاتی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے جیسا اللہ کا علم ہے دور نزدیک سے ایک طرح سے دیکھنا, یا ان کے لیے جیسے ہمارے ہاں اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگوں کے لیے جملے بول جاتے ہیں جی ان کے لیے تو 14 طبق روشن ہے, سب کچھ ہی جانتے ہیں. تو اگر اللہ بھی سب کچھ جانتا ہے اور اس کی مخلوق بھی سب کچھ جانتی ہے تو یہ کلمے کا مفہوم بگڑ گیا. پھر ہے تصرفات. اللہ کی صفت ہے وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو وظیفہ بتلایا تھا, میں اکثر دروس میں کہتا ہوں, یہ چارٹ پہ نماز کے بعد کے اذکار میں لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے معاذ اس دعا کو کبھی بھی نہ بھولنا, فرض نماز پڑھو تو یہ دعا لازماً پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت, کوئی بھی منع نہیں کر سکتا جس کو رب عطا کر دے, ولا معطی لما منع, کوئی دے ہی نہیں سکتا جس کے لیے رب منع کر دے. رب عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اللہ کے آگے کسی کی کوئی بزرگی, کوئی جد, کوئی مقام زورا پر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے تصرف کا کہ اللہ ہر قسم کا اختیار رکھتے ہیں, اگر یہ بندہ سمجھے کہ کسی اور کا بھی حکم چلتا ہے, کسی اور کے ہاتھ میں بھی مارنا اور
زندگی دینا ہے، آرام دینا اور تکلیف دینا ہے، تندرست اور بیمار کرنا ہے، مرادیں پوری کرنا ہے، مشکل کے وقت کام آنا ہے، اولاد دینا ہے، ہوا چلانا، می برسانا، یہ ساری باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کے لیے چاہے بیٹیاں دے، جس کے لیے چاہے بیٹے دے دے، اور جس کے لیے چاہے وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ اور اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں بھی کوئی اولاد دینے پر قادر ہے، کوئی میری مشکل کو دور کرنے پر قادر ہے، تو یہ قرآن کی بھی منافی ہے، اس کے کلمے کے بھی منافی ہے، اس کے عقیدے کی بالکل ضد ہے۔ قرآن کہتا ہے مَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری مشکلوں میں، ضرر میں، تکلیف میں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا؟ صرف ایک اللہ ہے۔ تو تصرف صرف اللہ کا ہے۔ ہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ دو طرح کی تصرفات ہوتے ہیں، دو طرح کی معاونت ہوتی ہے۔ ایک ہے ظاہری، اسباب کے تحت، کوئی بھی چیز دنیا کی اسباب والی، اس میں اللہ نے سبب رکھے ہیں۔ یہاں آج آپ جمع ہیں، میں یہاں ہوں، ہم سارے اس معاملے میں ایک دوسرے کے سبب سے، تو یہ دنیا کا نظام ہے۔ کیونکہ عقیدہ سمجھانے کے لیے جب اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کیا جاتا ہے نا، تو سمجھانے کے لیے مثالیں اسباب کی دی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا جی، آفیسر سے ملنا ہو تو اس کے ملازم سے ملنا پڑتا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنی ہو تو وزراء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں اسباب کی دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدری، اصل بات یہ ہے جو یہ مثالیں دیتے ہیں نا، انہوں نے رب کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بات ہو رہی ہے رب العالمین کی، جس سے ہم ماورائے اسباب کی بات کرتے ہیں بغیر اسباب کے، اور مثالیں دیتے ہیں دنیا کے اسباب کی، کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے کہ یہ اسلام کا جو پہلا رکن اور اس رکن کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یہ جو ظاہری اسباب ہے نا، دنیا کا نظام ہے، اس میں عقیدے کا مسئلہ کوئی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اصل عقیدہ یہ ہے ما ورائے اسباب، اسباب سے ہٹ کر آپ کسی کو پکاریں تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہاں ہیں، اللہ نہ کرے مصیبت میں پھنس گئے تو ہر طرف سے راستے بند ہیں، اللہ نہ کرے کسی جگہ آگ لگ گئی ہے، آپ انتظام حجت پوری کریں گے، فائر بریگیڈ کو بلائیں گے، معاونت کے لیے لوگوں کو کہیں گے، ارد گرد سارے جمع ہوں گے، لیکن اگر ماورائے اسباب آپ کسی کو وہاں پکاریں گے تو صرف ایک اللہ کو، اللہ مشکل میں پھنس گئے، تیرے سوا نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے کبھی کبھی مفتی مبشر ربانی حافظہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے اور اللہ نے صحت و عافیت والی زندگی دے، ان کی بات بڑی یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دور کے مشرک آج کے مشرکین سے زیادہ عقل مند تھے۔ بات سمجھیے گا، میں ایک بڑا معروف واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ساری مکاتب فکر بیان کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، حضرت ابو سفیان جیسے، مکہ پورا فتح، مسلمانوں میں تبدیل، اور جو باقی مغلوب یہ بھاگ گئے، اکرمہ بھاگ گئے۔ کہتے دیکھیں نا بھائی، دین کو چھوڑ کے سارے نکل گئے، پانی کا سفر تھا تو کشتی چھولے کھانا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے بلاؤ ایک اللہ کو، کہتے کیوں؟ لات منات عزا اور حبل، کہا یہاں وہ کام نہیں آتے، اس پانیوں کے چھونکوں میں اور پانیوں کی موجوں میں کشتی کو تھامنے والا لات منات عزا حبل نہیں ہے، اللہ کو پکارنا پڑے گا، ایک اللہ کو۔ اکرمہ کہتے ہیں ساری زندگی اسلام سمجھ نہیں آیا، کشتی کے چند اچکولوں نے اسلام کی دل میں دعوت دے دی، کہا بچ کے گیا تو سیدھا محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، جو پانیوں میں کام آنے والا ہے خشکیوں میں بھی کام آنے والا وہی ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ ماں برائے اسباب جب کسی کو پکاریں گے تو صرف ایک اللہ ہے، یہ مشرکین بھی کہا کرتے تھے۔
تو اس لیے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ تصرف صرف اللہ کا ہے، اور پھر کچھ چیزیں عادتاً ہوتی ہیں. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ لَهُ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو. تو اب ہم نام پکارنا چاہتے ہیں اللہ کا. فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. بات یہ ہو رہی ہے دنیا میں جتنے بھی اذکار ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان میں سب سے افضل ترین یہ ہے لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمدللہ. اور مومنوں کا شیوا کیا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن کھڑا ہوتے، بیٹھے، کروٹیں بدلتے اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ہے عادت کے طور پر اللہ کو یاد کرنا، پکارنا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ غنی، حسبنا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسع. یہ ہے عادت کے طور پر پکارنا. اور اگر اس کی جگہ بندہ اللہ کی مخلوق کو پکارے، اٹھتے بیٹھتے، مشکل میں، جہاز میں بیٹھا ذرا گڑبڑ ہوئی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، لگنے لگی پریشانی، فوراً سے اللہ اکبر، اللہ خیر. اور اگر اس کی جگہ خوشی میں، غمی میں، حادثاتی طور پر اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو پکارے گا، یہ ماورائے اسباب ہے، یہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے، یہ کلمہ کا ضد ہے، کلمہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، ارکان اسلام میں پہلے رکن کا پہلا حصہ. اور اگر اللہ یہ کسی کو عطا کر دیں، وہ شرک سے بچ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا نقطہ ہے آج کے خطبہ کا، کہ اگر اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں تو کلمہ کے قاعدے کو سمجھا، اگر نہیں سمجھا تو اس کے منافی جا رہے ہیں. اور اگر اس کے معنی مفہوم کو سمجھا تو دوسری بات اس کا فائدہ کیا ہے؟ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. فرمایا ایک شخص دنیا میں یہ کہتا ہے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، ثم مات على ذلك، پھر وہ اسی بات پر فوت ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کے فائدے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلام کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتے دنیا سے گیا، اس کا ٹھکانہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے ثمرات کیا ہے اگر اس کلمہ کے مفہوم کو سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی دربار پیش ہوا، 99 ایک کا 100 رجسٹر، اور دنیا کا رجسٹر 100 200 500 والا نہیں. فرمایا ایک رجسٹر جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس وقت اس تک پھیلا ہوا ہوگا. 99 ایک کا 100 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ بلا لیں گے. چل میرے بندے ادھر آ، بات سمجھنے والی ہے. اللہ پوچھیں گے کھول دو فرشتوں رجسٹر اس کے سامنے. اللہ کہیں گے کسی عمل کا انکار کر دے کہ میں نے یہ نہیں کیا، کہے گا نہیں اللہ سارے ہی ہے، زندگی کا لمحہ لمحہ درج ہے. اللہ کہیں گے اعتراض لگا میرے لکھنے والوں نے اضافہ کیا، کہے گا نہیں اللہ یہ بالکل صحیح لکھا ہے. اللہ کہیں گے کوئی عذر پیش کر دے، کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کیے ہیں گناہ. اللہ کہے گا کوئی میرے فرشتوں کی طرف سے تم پہ ظلم ہوا ہو، کہا نہیں اللہ. پتہ یہ کون کہے گا؟ جو دنیا میں اقرار کرنے کا عادی ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. جو یہاں اقراری ہوگا وہاں بھی اقرار کرے گا. میں یہ واقعہ رک کے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا کہ بندہ ایسا بھی ہوگا، اللہ کہیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ جی بڑی پڑھتے ہیں. پورا قرآن نیا ہوتا ہے، یاسین کے صفحے پڑھ جاتے ہیں، لیکن یاسین کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. جب بھی قرآن پڑھا کریں ترجمے سے پڑھا کریں، اللہ سے سمجھ کی توفیق مانگ کے پڑھا کریں.
اللہ کہتے ہیں اب یہ انکاری ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، فرشتوں کو کہیں گے اس کا منہ بند کر دو، زبان کی قوت گویائی ختم، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ہاتھ بولیں گے۔ اللہ یہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس نے میرے ساتھ مجھے غلط استعمال کیا تھا، اس کے کان بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ دنیا میں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ یہ جو مان رہا ہے نا 99 رجسٹر، یہ دنیا میں بھی ماننے والا تھا۔ گناہ انسانی زندگی کی خصلت ہے، ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جو خصلت ہے وہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ 99 کا اقراری ہے، حد نگاہ بھرے ہوئے، اللہ کہیں گے دیکھ لے، کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ تو کہیں کہ میں نے نہیں کیا، کہے گا نہیں اللہ میں نے کیا ہے، کہا دیکھ لے میرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی نہ کی ہو، کہا نہیں لکھنے والوں نے بھی صحیح کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کہیں گے میرے بندے میرے پاس تیری ایک نیکی ہے جو تیری اس کے مقابلے میں قبول ہوگی۔ کہے گا اللہ حد نگاہ 99 رجسٹر ہے، 99 ایک کم 100، اس کے مقابلے میں ایک پرچہ کیا کرے گا؟ اللہ کہیں گے چل اس میدان میں جہاں اعمال کو تولا جائے گا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اوزان ہوگا، وزن ہوگا، اللہ کہیں گے اس میں لے آؤ اس کو۔ یہ بڑا مایوس دل کو ٹھائے ہوئے 99 کے مقابلے میں ایک پیپر، ایک کاغذ کا ٹکڑا اس ذہن سے جائے گا، اللہ کا حکم ہے جانا پڑے گا۔ جب میزان میں ترازو کے پلڑے میں 99 رکھے گئے اور دوسری طرف وہ پرچہ رکھا گیا، 99 ہلکے ہو گئے، وہ بھاری ہو گیا، پرچہ دکھایا تو لکھا لا الہ الا اللہ۔ کہا میرے بندے تو میری الوہیت کا اقرار کرنے والا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ توحید پر مرا تھا۔ اللہ کے نام سے دنیا کی کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کے تناظر میں سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اس کے معنی و مفہوم کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال ہو، اللہ پر اعتماد ہو۔ یقیناً میرا رب یہ وعدہ کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو یاد رکھنا، اگر کلمہ کے معنی و مفہوم سے ہٹ کر شرک کی گناستوں کے ساتھ آئے تو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں کلمہ طیبہ، یہ جو اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی و مفہوم کیا ہے، بس میں اس کا آپ کو اگلے خطبہ کے جو خلاصتاً 2 جملے ہیں نا، جیسے ان 2 جملوں میں آپ نے سمجھا کہ اللہ اپنے حقوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں بندہ مر گیا اسی حالت پر کہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، شرک کرتا تھا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حق میں اس نے محمد الرسول اللہ کے جملے کو زبان سے تو کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کو زبان سے تو کہا لیکن عمل سے نہ کیا، تو اللہ اپنے محبوب کے حق کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کریں گے۔ میرے بیان میں جو وسعت ہے یقیناً یہ میرے رب کی توفیق ہے، اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے ہے یا شیطانی وسوسہ ہے، اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عمل کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جیسے ظاہر میں ہے ہماری تنہائیاں، ہماری علیحدگیاں، ہمارے باطن اس سے زیادہ خوبصورت بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔